جی دوستو السلام علیکم، میں صفا صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت جوک ایم پیز اپنی صوبائی اسمبلیوں میں جا رہے ہیں. قومی اسمبلی بھر رہی ہے ایم این ایز سے. سینیٹرز اپنی سینٹ کی نشستوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہ جو بھاری ہے، سب پہ بھاری ہے، آج پھر بھاری ہونے والا ہے، جس کے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی گئی کہ آصف علی زرداری کو ہم نے اب صدر نہیں بننے دینا. وہ صدر بن چکا ہے، بن ہی چکا ہے، اور کوئی مقابل نہیں ہے دور تک، بلکہ بہت دور تک. محمود چکزئی بیچارہ آہو یہ بس اس کا مسئلہ آہو ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پلے. اور یہ آپ کو پتا چل جائے گا جب رزلٹ آئے گا. دوسری طرف سابق صدر جو ڈیلی ویجز پہ تھا سپٹمبر سے اب تک، وہ گرفتار ہو چکا ہے. یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے. لیکن اس سے پہلے اور بھی بہت ساری خبریں ہیں. مجرے ہو رہے ہیں، اسمبلی میں مجرا ہوا ہے، بلکہ اسمبلی میں یہ جو مجرا ہے نا، یہ ایک دن نہیں ہوا، یہ ہوتا رہتا ہے. اس کی بھی تفصیل بتانی. اور تھانوں میں مجرے ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ کو دکھانا ہے. یہ دونوں مجرے آپ کو دکھانے ہیں. آپ نے اس میرے ولاگ میں آپ نے یہ مجرے دیکھنے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے. مریم نواز شریف چھا گئی ہے، اور اس طرح سے چھا گئی ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں تک ہی نہیں پہنچی، یہاں لوگوں کے دلوں میں پہنچ رہی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر رہی ہے. مریم نواز شریف کی طرف سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ وہ کسی بھوکے نو پوچھیا سی نا کہ ایک تے ایک کنے ہوندے آ، ایک جمع ایک، تو اس نے کہا تھا دو روٹیاں. بھوکے کو روٹی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اس کا سب سے بڑا محبوب، اس کا سب سے بڑا عشق، اس کی وہ میں کبھی پڑھتا ہوتا ہوں نا بابا فرید جی کا دوہا. وہ کہتے ہیں کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدا ٹک، جے نہ 6واں پورا ہوئے 5 جانے مک. اگر روٹی نہیں ہے نا، ٹک نہیں ہے، تو پھر کوئی ہینڈسم نہیں ہے. میں آپ کو صاف بتا دوں، پھر کوئی ہیرو نہیں ہے. اگر میرا پیٹ خالی ہے نا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرا گھر بدحالی کا شکار ہے، تو مجھے کوئی ہینڈسم نہیں لگتا. اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہینڈسم نہیں ہوتا. خان صاحب ہینڈسم لگ دے، ایک گلا ساریاں جھوٹیاں ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ کہ مریم نواز شریف نہ صرف عوام کے، عام لوگوں کی دہلیز تک پہنچی ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں گھر کر رہی ہیں. اور ایک ویڈیو میں تو ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ آپ نے، مریم نواز شریف کو کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں اور چھپ کے لوگوں کی تکالیف کو وہ سنتے تھے، اور پھر اس کے لیے بطور خلیفہ آرڈر جاری کرتے تھے، اور جس طرح سے محبت کرتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت سب کے سامنے ہے. تو ایک خاتون کہہ رہی تھی پیچھے کہ آپ نے تو ان کی یاد تازہ کروا دی، وہ ہمیں یاد آ گیا. لیکن مریم نواز شریف ایک چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں. لیکن وہ کوشش کر رہی ہے، وہ کوشش ضرور کر رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے دکھ بانٹ لوں. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ بھائی جان یہ جو ہے نا مریم نواز شریف، اس کے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم ہے. اگر یہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی، لوگوں کے مسائل حل کر دیے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اگر مریم نواز شریف نے واقعی مہنگائی کو کنٹرول کر لیا، غربت کے خلاف کچھ نہ کچھ کر گئی، تو پھر کوئی ہینڈسم نہیں. صاف صاف بتا دوں، جو یہ سوشل میڈیا پر ہے نا اپنا
لالا لالا کہ پڑھ لو آپ پی ٹی آئی المعروف سنی تحریک یہ کر دے گی وہ کر دے گی، وہ سارے خواب چکنا چور ہے. اور کل سنڈے ہے، آپ نے دیکھ ہی لینا ہے کہ کون سی تحریک، کدھر کی تحریک، ساری کہانیاں ایویں ہی ہونی ہیں. اچھا دوسرا جناب مجروں کی طرف آ جاتے ہیں. مجرے ہو رہے ہیں بڑے غضب کے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جب بھی جاتے ہیں اسمبلی میں تو مجرے شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں مجرا، یہ مجرا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اسمبلی کے اندر مجرے ہو رہے ہیں. یہ وہ اسمبلی ہے جو بھوکی ہے، یہ بھی بتا دوں، جو کہتی ہے کہ چاچو شباز جڑا ہے نا، وہ جو بہت برا آدمی تھا جس سے ہاتھ نہیں ملانا تھا علی امین گنڈا پور نے، وہ کہہ رہا ہے چاچو پیسے دے وے تے میں اگے پیسے ونڈاں تے خرباں دے اسی ہیگیاں مقروض. صوبہ کے پی ہمارا خربوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے تمام معیشت کے جو سیانے ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی پیسے نہیں ہے. اب پہلی بات کہ پچھلے 10 سال سے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ پھر نیا دور پی ٹی آئی کا شروع ہو گیا ہے. پیسے کیوں نہیں؟ راج تھا عمران خان کا، ایک بڑا راج تھا. اس راج کے دوران بھی اگر پیسے نہیں آئے تو پھر کیا کرنا؟ نہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ، نہ آپ نے کچھ کام کرنا، نہ آپ نے کر کے دکھانا. مجرے ہی ہونے ہیں تو پھر بھوکے ہی ہونا. تو ہوں کہ چاچو پیسے لوے، چاچو شہباز ہمیں پیسے دے کہ اسی پھر نہ پیسے نہ کچھ کریے. سندھ حکومت کیوں نہیں مانگ رہی؟ وہاں بھی 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ دیوالیہ کیوں نہیں ہو رہی؟ پنجاب حکومت کیوں نہیں ہو رہی؟ بلوچستان کی حکومت دیوالیہ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہاں کون سی عیاشیاں ہوتی رہی ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے آپ سب کے. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. جب رشوت دینے والا یہ کہہ رہا ہے، وہی تیمور سلیم جھگڑا جو ان کا پہلے بھی وزیر خزانہ رہا ہے، کہ علی امین گنڈا پور نے خود کہا کہ جی وزارت لینی ہوں خزانے دی کہ کٹ 20 کروڑ روپیہ. یہ زمان پارک میں ٹکٹوں سے لے کر، ٹکٹوں کے کروڑوں روپے سے لے کر وزارتوں تک، کے پی میں وزارتوں تک یہی چل رہا ہے. یہی سننے میں آتا ہے. سوشل میڈیا بڑا طاقتور ہے پی ٹی آئی کا، لیکن ان خبروں کو دبا نہیں سکا، ان خبروں کی کوئی وضاحت نہیں کر سکا. اور یار جڑا پہلے وزیر خزانہ رہ چکیا بندہ، اندے کو پیسے منگی جا رہے ہیں، تو دوسرے وزیراں نال کی کیتا ہوئے گا جو نئے بنے ہیں، جو خزانہ کے علاوہ دوسری وزارتوں پر ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، ان سے کیا لیا ہوگا؟ یہ رنگی ہاتھوں پکڑے جانے والا معاملہ ہے. اور ان رنگے ہاتھوں میں ہاتھ جب ڈلیں گے کچھ اور، تو مطلب سیدھا سیدھا پرچہ تو اتنے بھی ہوں ہے. تیمور سلیم جھگڑا کے اس بیان کے بعد یہ جو نیا کٹا کھلا ہے، یا جو پٹاری میں سے نیا سانپ نکل کے سامنے آیا ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، کوئی تصور ہی نہیں کیتا جانا کہ جھوٹے. پی ٹی آئی کا اپنا بندہ، پی ٹی آئی کا اپنا ممبر صوبائی اسمبلی، پی ٹی آئی کا سابق وزیر خزانہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے کو پیسے مانگ رہا ہے، میں نے کہا 20 کروڑ روپیہ دے. تو میں نے کہا کہ میرے کو 8 کروڑ ہی جی یہ لینا ہی تو لے لا اور مجھے وزیر بنا لو. رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی صاحب جو ہے نا اکٹھے ہیں، دونوں ہی رنگے ہتھوں پھڑے گیا، دونوں ہی ایسے ویلے گرفتار ہوندے آ. اگر قانون حرکت میں آتا ہے تو دونوں کے پاس بچنے کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. سیدھی بات ہے. اور جناب آپ نے مجرے بھی دیکھے، آپ نے علی امین گنڈا پور کی رشوت ستانیاں بھی دیکھی. علی امین گنڈا پور کی وہ بڑھ کے میزونی، میں ایک ہفتے چاہیے کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، اور یہ سب کچھ، یہ سارے ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ڈرامہ ہوتا رہے گا تب تک جب تک وہاں کے پی میں گورنر راج نہیں آ جاتا. کام نہیں انہوں نے کرنا، میں آپ کو صاف بتا دوں. ان کے پاس کرنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں کیا نہ کریں، مطلب ساڈے کو ہے ہی کوئی نہیں. نہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کسی طرح کی پلاننگ ہے، نہ ہم نے کچھ سوچا ہے، نہ کوئی ہمارے اغراض و مقاصد ہیں. ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ عمران خان ہینڈسم ہے، بالکل ہینڈسم ہے. اچھا کے پی کے کا جو کلچر ہے
مطلب ہم تو پختونوں کو بڑا سمجھتے، غیرت مند لوگ، بڑے بہادر لوگ، بڑے جرری لوگ، اور بڑے اپنی روایات پر قائم دائم لوگ. یہ جو تھانوں میں یہ جو مجرا ہو رہا ہے کہ ایک اندر ہے قیدی، قیدی نہیں حوالہ تھی، اور باہر ایک خاتون ہے جو پولیس ملازمہ ہے، وہ اندر ڈانس کر رہا ہے، یہ باہر ڈانس کر رہی ہے. یہ کیڑا کلچر ہے یار. یہ فلمی کلچر تو ہو سکتا ہے، مطلب فلموں میں ایسا دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں اسی ہے کہ پیچھے ویکھیا ہے اور سانو کدھر نظر نہیں آیا. انڈین موویز میں ہوتا ہے، اور یہ جو پاکستانی موویز پہلے بنتی رہی ان میں بھی کبھی کبھار اس طرح کا کوئی چسکا ڈال دیا جاتا تھا، لیکن لائیو ہے اسی جناب کے پیچھے ویکھیا ہے. آصف علی زرداری کا سندھ ہاؤس بڑا آباد ہے. گزشتہ رات تو وہاں جناب رہا، میلہ لگا رہا. ووٹ مانگ رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری مریم نواز شریف کے پاس آئے لاہور میں، اور انہوں نے پنجاب اسمبلی سے ووٹ مانگا، اور مریم نے کہا کہ بلاول اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگتے تو اسی تو دھیان نہیں دینا سی. اور بلاول کی مریم کے لیے جو ایک احترام کا رشتہ ہے، اور مریم کا جو ایک شفقت بھرا رشتہ ہے بلاول کے لیے، وہ ہم پی ڈی ایم سے لے کر، جب پی ڈی ایم وجود میں آئی، جب یہ جلسے کرتے تھے، تب سے لے کر آج تک دیکھ رہے ہیں. جب مریم نواز شریف کو اور ان کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر کے ہوٹل کے دروازے کو توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، اور جو اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر جو بلاول بھٹو نے ات مچائی، اور جس طرح سے چند ہی گھنٹوں میں معاملے کو سالو کروایا، اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ نے جس طرح سے فون کیا بلاول کو، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اور جس طرح سے مریم کی گرفتاری پر، آپ کو پتہ ہے نا، جب بڑی گرفتاری ہوئی تو جس طرح سے بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں چیخے، اور جس طرح سے عمران خان کی حکومت کے لتے لیے، وہ بھی ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہے سب کچھ. کل کی بڑی دشمن جماعتیں آج محبت میں گرفتار ہیں، میں تو یہی کہوں گا صاف صاف. اور جناب جو بلاول بھٹو ہیں اور مریم نواز شریف ہیں، دونوں کا ٹاسک ایک ہے. اس ملاقات میں بھی جو پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ساتھ ملاقات تھی بلاول بھٹو کی مریم کی صدارت میں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہی ٹاسک ہے. جو گفتگو ہو رہی ہے، دونوں لیڈرز جو گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ٹاپک عوام ہے، ان کا ٹاپک غربت ہے، ان کا ٹاپک مہنگائی ہے، ان کا ٹاپک کوئی عمرانڈو نہیں، کوئی یوتھیا نہیں، کوئی اس طرح کی مطلب سازشیں نہیں ہیں. یہ ہم نے اب تک دیکھا ہے. کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا. عوام کے دکھ کیسے بانٹنے ہیں، عوام کو سکھ کیسے دینا ہے، ملکی معیشت کو بہتر کیسے کرنا ہے، یہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور جناب صدارت آج پھر، میں تو اکتوبر میں آپ کو بتا چکا تھا نا کہ آصف علی زرداری صدر ہیں. اگر شریف فیملی کے پاس وزارت عظمیٰ جاتی ہے تو آصف علی زرداری صدر ہے. لیکن یہاں رک کے ایک منٹ میں عارف علوی کی گرفتاری کی طرف پھر آتا ہوں. پہلے میں آپ سے گزارش کر لوں کہ جس دوست نے یہ رمضان المبارک کے پیکج میں ہمارا جو سلسلہ ہے، لوگوں کی دہلیز پر لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا، اس کے لیے کوئی پیسہ تیلا، کوئی 2 روپے، 10 روپے، لاکھ، 50,000، 5 روپے، جو بھی کسی نے جمع کروانا ہے، بھیجنا ہے، کہ آپ کا بھیجا ہوا رزق میں پیکنگ میں آپ کے پیسوں سے خرید کے راشن پیکنگ کر کے لوگوں کے گھروں تک اپنے ہاتھوں سے پہنچاؤں میں سرفراز صفی. تو اس کے لیے آپ کو اس ولاگ کے ڈسکرپشن میں بھی بینک اکاؤنٹ مل جائے گا. اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی IBAN کے ساتھ بینک اکاؤنٹ، HBL بینک کا اکاؤنٹ مل جائے گا. ایزی پیسہ اور جائز کیش کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی مل جائے گا. اس ولاگ کے کامنٹ سیکشن میں جہاں آپ کامنٹس کرتے ہیں، اپنے کامنٹ سے مجھے نوازتے ہیں، وہاں بھی آپ کو بینک اکاؤنٹس مل جائیں گے. اگر کسی دوست نے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہو، غربت بہت ہے پاجی،
ਤੁਸੀਂ سب کو اندازہ ہے, سب کو پتا ہے, بینک اکاؤنٹس حاضر ہے, اپنے حصے کا 2 روپے, 10 روپے, 2 لاکھ, لاکھ, 5,000, 2,000, 1,000 جو بھی آپ بھیجنا چاہیں, یہ اکاؤنٹ نمبرز آپ کے سامنے, آپ بھیج سکتے ہیں. عارف علوی جو ہمارے سابق دیہڑی دار صدر تھے نا, کیونکہ ان کی مدت تو کب کی پوری ہو گئی تھی, اب تو دیہڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن باز نہیں سی آدھے اپنی کرتوتاں تو, اور انہیں میں نے تھم نیل پہ لکھا, آپ نے دیکھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. جی ہاں, وہ گرفتار ہے. وہ ہماری ریاست جانتی ہے, جس کے وہ سربراہ تھے, کہ وہ امرانو ہے, اور یہ جو امرانوز ہے نا, یہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہاں تو بڑا محتاط رہنا ہے, اور انہوں نہ تھپا کے رکھ لی. بظاہر آپ کو عارف علوی آزاد نظر آئیں گے, لیکن وہ گرفتاری میں ہیں. ان کی ہر طرح کی حرکات و سکنات پر نظر ہے پوری کی پوری, ہتھکڑیاں لگیاں ہیں جی, اور اس مطلب وہ کوئی کتا نہ کھول دے, سیدھی بات ہے. اس لیے اس پر کڑی نظر ہے, وہ گھر میں بھی نظر بند رہیں گے, اور ان پر جو الزامات ہیں کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں کی ہیں, انہوں نے گورنر ہاؤس سندھ میں اپنے بیٹے کی کمپنی کو لاکھوں پاؤنڈ سٹرلنگ دلوانے کے لیے ایک بڑی تقریب کی, اور اس تقریب میں پرائیویٹ کمپنی کو, اور اس تقریب میں خود بھی بذات خود پیچھے پیچھے فوٹو بنوا رہا ہے. تو یہ معاملہ اب ایف آئی آر کی طرف جا رہا ہے. عارف علوی نو چھڈیا نہیں جے جانا, انہیں جڑیاں صدارتاں کر لیاں, اور جنہ صدارتاں دے اوتے انہیں اتنے موج کر لی, اور جس طرح کا انتشار پھیلایا, وہ تو انتشار بھرا آدمی ہے پہلے سے ہی, آپ کو پتا ہے. پی ٹی وی پر حملہ, سپریم کورٹ پر حملہ, وہ عمران خان کو کال کہ ہم نے ایتھے قبضہ کر لیا ہے, یہ سب کے سامنے ہے. ایف آئی آر ایک نہیں, ایف آئی آرس ان کے خلاف, عارف علوی کے خلاف کٹنے جا رہی ہیں, اور عارف علوی باقاعدہ حراست میں ہے. دوربیناں لگیاں ہوئی اتنے, اور سیانے بیٹھے ہوئے انہاں دوربیناں دے اوتے, کسی بھی وقت آپ کو وہ کسی ہسپتال کہہ رہا ہوں, اللہ ان کی زندگی رکھے, سب کو صحت اور طاقت دے کے رکھے, کسی بھی حوالات میں آپ کو نظر آئیں گے, کسی بھی جیل میں نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری امریش پوری ٹولہ جو ہے یہ اڈیالہ میں ہی آپ کو ملے, عارف علوی, عمران خان, این نا, اور یہ پہلے کے پٹھورے جو وہاں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں بکرے کے پٹھورے کی طرح, یہ سارے فواد چودھری, یہ سارے کے سارے آپ کو وہاں نظر آئے, اور ان کی صدارت کرتے ہوئے عارف علوی آپ کو نظر آئیں. اور جناب سب پہ بھاری ہے, کوئی مقابل نہیں ہے اس کا دور تک, بلکہ بہت دور تک. آج پھر صدر پاکستان ہوں گے آصف علی زرداری, اور آصف علی زرداری کا جو یہ دور ہے پھر سے ایک سنہری دور ہوگا, ہم دیکھیں گے. اور پاکستان کو بدلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں بھائی جان. اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ چند ہی ہفتوں میں دیکھے گا. دیوالیہ ہو رہا تھا نا یہ آپ کا ملک, گالیاں کھا رہی ہیں ان لوگوں نے بہت ساری, ذلیل ہو رہے ہیں, چور بن گئے ہیں, چور کہلوا لیا, سب کچھ ہو گیا, پاکستان کو بچا لیا. اور پاکستان کی اب پرواز ہے, یہ پرواز کہاں تک جاتی ہے آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. اللہ حافظ.